الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈہرکی کے بیان۔ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہماری پہلے بھی اس ٹاپک پر، اس موضوع پر ویڈیو آ چکی ہے کہ روزے کے بارے میں لوگوں کی غلط فہمیاں کیا ہیں، اور بعض لوگ اپنے ہی طور پر جو ہے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، یا غیر عالم لوگوں سے سنی ہوئی باتوں پر عمل کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی ہماری ایک ویڈیو پہلے بھی آ چکی ہے جس کے بارے میں لوگوں کی غلط فہمیاں کیا ہیں اور درست مسئلہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم سن چکے ہیں۔ آئیے آج کچھ مزید ایسی غلط فہمیوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہیں روزے کی حالت میں، اور درست مسئلہ کیا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں تیل نہیں لگا سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، اسی طریقے سے زیر منہ ناف جو بال ہوتے ہیں وہ نہیں مونڈ سکتے۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں پر عمل نہ کیا جائے، یہ غلط مسئلہ ہے، بلکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام کام روزے کی حالت میں کرنا جائز ہے۔ مجھے ایک بندے نے کال کی کہ امام صاحب روزے کی حالت میں ہوں، کیا ناخن کاٹ سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا بالکل کاٹ سکتے ہیں بھائی، چونکہ روزے کی حالت میں انسان اپنے اندر چیزوں کو داخل کرنے سے بچے۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے کہ اندر کوئی چیز کو داخل کیا جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ فرمایا کہ جب بندے کے جسم سے کوئی چیز نکل جائے، روزہ داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے، اور وضو جسم کے اندر سے چیز کو باہر نکلنے کی صورت میں ٹوٹتا ہے۔ یہ ایک شریعت نے قاعدہ کلیہ اس کا بیان کیا۔ تو بہرحال روزے کی حالت میں بندہ تیل بھی لگا سکتا ہے، خوشبو بھی لگا سکتا ہے، اسی طریقے سے زیر منہ ناف جو بال ہوتے ہیں وہ بھی مونڈ سکتا ہے، سیرپ بھی کروا سکتا ہے، سر کے بال بھی کٹوا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کاجل وغیرہ جو ہوتا ہے، کاجل لگانے سے بچا جائے، کاجل لگانے سے روزے کی حالت میں بچا جائے، باقی یہ دوسری چیزیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یار روزے کی حالت میں ہم نے سحری کرنی تھی لیکن آنکھ نہیں کھل سکی، سحری نہیں کی، تو اب ہمارے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 3 چیزیں اگر پائی جائیں گی تو بغیر سحری کے اس کا روزہ جائز ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کے لیے نیت کرنا شرط ہے، سحری کرنا شرط نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ اب سحری نہیں کی تو پھر روزہ کیسے ہوگا، اور بعض لوگ سحری کو ضروری سمجھتے ہیں روزے میں کرنا۔ تو سحری کرنا روزے کے لیے یہ شرط نہیں ہے، بلکہ شرط کیا ہے؟ نیت کرنا۔ 3 چیزیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ صبح سحری میں نہیں اٹھتا، جاگ ہی نہیں ہوئی، اور اس وقت اٹھا کہ جب ٹائم ختم ہو چکا تھا، تو اب ایک تو اس نے یہ ہے کہ نیت اس نے یوں کرنی ہوگی کہ جب سے روزہ بند ہوا ہے میں اس وقت سے روزہ دار ہوں، ٹھیک ہے، یہ نیت کرے گا جب سے روزہ بند ہوا ہے اس وقت سے میں روزہ دار ہوں۔ اور دوسرا، اس نے کوئی منافی روزہ کام نہ کیا ہو، مطلب وہ کام اس نے نہ کیا ہو کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، چاہے وہ ایک جو ہے وہ گھونٹ ہی پانی کا پی لیا تب بھی اس کا روزہ پھر درست نہیں ہوگا، کچھ بھی اس نے نہ کھایا ہو۔ اور تیسری چیز، زوال سے پہلے کی اس نے نیت کرنی ہوگی۔ اگر زوال کے بعد اس نے نیت کر لی تو اب اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو سحری نہ کرنے کی صورت میں 3 چیزیں ہوں گی۔ پہلی، اس نے وہ نیت کرنی ہوگی کہ جب سے روزہ بند ہوا ہے میں اس وقت سے روزہ دار ہوں۔ دوسرا، کوئی چیز اس نے کھائی پی نہ ہو، اور تیسرا، زوال سے پہلے تک اس نے اس کی نیت کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کے یہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو وہ کلی نہیں کرتے، ناک میں پانی نہیں چڑھاتے۔ کیوں؟ کیونکہ کلی کریں گے تو پانی پھر اندر چلا جائے گا، چونکہ کلی کے اندر غرغرہ بھی کرنا ہوتا ہے،
یا ناک میں اگر پانی دماغ تک پہنچ گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ لوگوں کے درمیان غلط فہمی درست نہیں ہے، غلط ہے، بلکہ درست مسئلہ کیا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں انسان کو احتلام ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے، تو اب اس صورت میں اس کا روزے پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، روزے پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اب اس صورت میں اس نے چونکہ غسل فرض ہو گیا، غسل کرنا ہے، تو غسل کرنے کی صورت میں اس نے ناک میں پانی بھی چڑھانا ہوگا اور کلی بھی کرنی ہوگی۔ البتہ یہ ہے کہ وہ غرغرہ نہیں کرے گا، چونکہ غرغرہ یہ ایک الگ سنت ہے۔ غسل کے اندر غرغرہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اگر کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ناک کے اندر بھی جب وہ پانی چڑھائے گا تو نرم ہڈی تک چڑھائے گا، احتیاط کرے گا کہ زیادہ پانی اوپر نہیں جانا چاہیے۔ تو بہرحال بعض لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ یار چلو تیسرے جو فرض ہوتا ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا، اس پر تو عمل کر لیا، باقی رہ گیا کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، تو وہ جب روزہ کھولیں گے تو اس وقت کر لیں گے۔ اب ان کا سارا دن وہ بے غسلے کی حالت میں گزرتا ہے، اور اس صورت میں اگر وہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا بھی ان کا جائز نہ ہوگا، چونکہ غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں، انہوں نے 2 چیزوں کو تو چھوڑ دیا اور ایک چیز کر لی، تو بہرحال ان کا غسل درست نہیں ہوگا۔ اور روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جاتا ہے تو اس نے کلی بھی کرنی ہوگی اور ناک میں پانی بھی چڑھانا ہوگا، تب جا کر ان کا یہ غسل درست ہوگا، اس میں روزے پر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ مزید اس طرح کی غلط فہمیوں کے لیے انشاءاللہ ہماری دوسری ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔